लेक्चर 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट का ये 5वां लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में आपको उसवे हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ का तारुफ थोड़ा सा कराया और इस उन्वान का तारुफ कराया। आज के लेक्चर में हम इस सबक को पढ़ेंगे और फिर उसके साथ साथ कुछ वजाहत करेंगे। अगर आपको याद हो, जब मैंने अपने असबाब का तारुफ कराने लगा था, अपनी किताब का तारुफ कराने लगा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये सबक बुनियादी तौर पर एक खुतबा है और मज़ा भी इसका समझने के लिए तभी आता है कि जब आप इसे तकरीर की सूरत में पढ़ें। तो आज हम इसकी सिर्फ रीडिंग करेंगे, बाद में उसको देखते हैं, एक वजाहत और इसके अल्फाज की मानी बाद में करेंगे। ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। मैं इसे कोशिश करता हूँ कि इसे पढ़ना कैसे। खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मजहब ने एक तदबीर बताई है, और वो ये है कि उस मजहब के शारे और तरीके के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं उन पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर अख्तियार की है। उसने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली मुजस्मा सबके सामने रख दिए है और अमली मुजस्मे की पैरवी और इत्तबा को खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने का जरिया बताया है। चुनांचे इस्लाम में दो चीजें हैं, किताब और सुन्नत। किताब से मुराद खुदा के अहकाम हैं जो कुरान मजीद के जरिए से हम तक पहुंचे हैं, और सुन्नत जिसके लुग़वी मानी रास्ते के हैं, वो रास्ता कि जिस पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए गुजरे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना जिसकी तस्वीर अहदीस में है, अहदीस में बसूरत अल्फाज दर्ज हैं। गर्ज ये कि एक मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज है वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो तमाम अशखास जो किसी मजहब की हल्का इताअत में दाखिल हों, नामुमकिन है कि वो किसी एक ही सिर्फ इंसानी से ताल्लुक रखते हों। इस दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ अमल पर है। बाहमी ताउन और मुख्तलिफ पेशों और कामों ही के जरिए से ये दुनिया चल रही है। इसमें बादशाह या रईस, जमहूर और हुक्काम भी जरूरी हैं, और महकूम, मती और फर्मा बरदार रियाया भी। अमन व अमान के कयाम के लिए काजियों और जजों का होना भी जरूरी है, और फौजों के सिपा सालारों और अफसरों का भी। गरीब भी हैं और दौलतमंद भी, रात के जाहिद व आबिद भी हैं और दिन के सिपाही मुजाहिद भी, अहल अय्याल भी हैं और दोस्त अहबाब भी, ताजिर और सौदागर भी हैं और इमाम और पेशवा भी। गर्ज इस दुनिया का नस्ल नस्ल मुख्तलिफ असनाफ के वजूद और कयाम ही पर मौकूफ है, और इन तमाम असनाफ को अपनी अपनी जिंदगी के लिए अमली मुजस्मे और नमूने की जरूरत है। इस्लाम इन तमाम इंसानों को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की दावत देता है। इंसानों के हर तबके और सिल्फ के लिए सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नसीहत पजीरी और अमल के लिए दर्स और सबक मौजूद है। एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी, एक दौलतमंद के लिए गरीब की जिंदगी, और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल मिसाल और नमूना नहीं बन सकती। इसलिए जरूरत है कि आलमगीर और दायमी पैगंबर की जिंदगी उन तमाम मुख्तलिफ मनाजिर के रंग बिरंग फूलों का गुलदस्ता हो। हम चलते फिरते भी हैं, उठते बैठते भी हैं, खाते पीते भी हैं, सोते जागते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, पहनते भी हैं, उतारते भी हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, मरते भी हैं, मारते भी हैं, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, एहसान लेते भी हैं और एहसान करते भी हैं, अपनी जान देते भी हैं और दूसरे की जान बचाते भी हैं, इबादत और दुआ भी करते हैं और कारोबार भी करते हैं, मेहमान भी बनते हैं और मेजबान भी। हमें उन तमाम अमूर जो हमारे मुख्तलिफ अफ़आल जिस्मानी से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए
جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے۔ علاوہ ازیں وہ افراد جن کا تعلق دل اور دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کی تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے۔ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی قناعت، استغنا، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح مل سکتی ہے۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کی سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ ہو اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نزیر، خیبر اور فدق کے زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سلاد کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کی قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے، مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ رضوان اللہ اجمعین کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ اور حسن و حسین رضوان اللہ اجمعین کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں ہو میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے عملی نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان، تمہاری ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت قدرت کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ایسی کامل جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع، ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی
دنیا کے عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے، جو غیظ و غضب اور رحم و کرم، جود و سخا اور فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری اور رحم دلی، رقیق القلبی، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالمتاب تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے، یا ابر بارہ تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی رو، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تھا، اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا گیا، اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے۔